تفسیر کبیر میں اسی بسم اللہ کے تحت ایک بات لکھی ہے اور بڑی کمال بات ہے یار، سمجھنے والی بات ہے۔ تفسیر کبیر شریف میں انہوں نے لکھا بسم اللہ کے تحت ہی کہ فرعون نے خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے ایک محل بنوایا تھا، ایک محل بنوایا تھا اور اس محل کے اوپر فرعون نے بسم اللہ لکھوائی تھی، دروازے کے اوپر سے اونچی کر کے بسم اللہ لکھوائی فرعون نے۔ خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے وہ مکان بنایا تھا، اور جیسے ہی مکان بنایا تھا فرعون نے اس مکان کے اوپر بسم اللہ لکھ دی۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی دین کی، لیکن اس نے بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ مولا اس کو ہلاک فرما، اس کو ہلاک فرما۔ تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ ہم اس کو کیسے ہلاک کریں، جس مکان میں یہ رہتا ہے اس مکان کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اس مکان کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اس لیے مولا کریم نے اس بسم اللہ کی وجہ سے ایک کافر کو جناب علی عذاب سے محفوظ رکھا تھا، بسم اللہ کی وجہ سے۔ اس لیے جناب علی اس کو اس مکان سے نکال کر دریا میں ڈبویا تھا، اس کو مکان میں ہلاک نہیں کیا، یہ بسم اللہ کی برکت تھی۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر کافر بسم اللہ کی برکت سے بچ سکتا ہے رب کے عذاب سے، مسلمان کیسے نہیں بچے گا یار؟ مسلمان نہیں بچ سکے گا۔ وہ کافر ہو کر محل کے اوپر بسم اللہ لکھوائی، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہا جب تک اس مکان میں رہا۔ اور وہ ایسا کافر کی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن رب کے عذاب سے محفوظ رہا بسم اللہ کی وجہ سے۔ اور مسلمان اگر بسم اللہ کا ورد کر لے تو ہر قسمی مصیبت سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔